Bismillahirrahmanirrahim. This is the Department of English from Pacific Group of Colleges, Multan campus. Today we are going to study Intermediate Part 2, Book 2, Part 1, Modern Prose. This is lesson number 1, The Dying Sun. This lesson is written by Sir James Jeans. Let's start the text. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ میں ہمارے پاس فرسٹ آف آل ہم ٹرانسلیشن کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کریں گے. A few stars are known، چند ایک ستارے ایسے ہیں are known جو جانے جاتے ہیں. جانے جاتے مینس کہ جو ہمارے علم میں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں. which are hardly bigger than the earth، کہ جو زمین سے بمشکل بڑے ہیں. hardly، scarcely، by no means، with difficulty. یہ اس کے میننگز بھی نیچے درج ہیں اس کے. تو ہارڈلی مین بمشکل زمین سے بڑے ہیں. بٹ موسٹ آف دیم آر سو لارج، لیکن ان میں سے زیادہ تر، یعنی جو ہمیں آسمان پر ستارے سیارے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں دیٹ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ارتھس could be packed inside each، کہ سینکڑوں لاکھوں زمینیں ہر ایک کے اندر سمو سکتی ہیں. اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، اور پھر بھی ایکسٹرا یا اضافی، اسپیئر میں اضافی جگہ پھر بھی بچ جائے گی. اس لائن کے اندر سر جیمز جینز یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر جو ہم سٹارز دیکھتے ہیں وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں، اور ان کا جو حجم ہے، جو روم سپیس جس کو ہم بات کرتے ہیں، کہ ان کا روم یعنی ان کی سپیس اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اندر لاکھوں ہزاروں ہماری زمینیں سمو سکتی ہیں، پھر بھی اس میں فالتو یا اضافی جگہ بچ جائے گی. ہیئر اینڈ دیئر وی فائنڈ این immense star، کہتے اگر ادھر ادھر دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد، یعنی آسمان پر اوپر جو ہم دیکھتے ہیں، we find immense star، تو ہمیں بہت زیادہ ستارے نظر آتے ہیں. large enough، وہ اتنے بڑے ہیں to contain millions and millions of earths، کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں ان کے اندر موجود ہو سکتی ہیں، یا لاکھوں کروڑوں زمینیں ان کے اندر سمو سکتی ہیں. contain mean they can keep millions of earths، they can have millions of earth mean ان کے اندر اتنا روم ہے، اتنی اسپیس ہے. یعنی کہنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ارتھ سے وہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ لاکھ گنا ہماری زمین سے بڑے ہیں، وہ کروڑ گنا ہماری زمین سے بڑے ہیں، اور ہماری لاکھوں کروڑوں ایسی زمینیں ایک ایک ستارے یا سیارے کے اندر سمو سکتی ہیں. اینڈ دا ٹوٹل نمبر آف اسٹارس ان دا یونیورس، اور اس کائنات میں ستاروں کی جو کل تعداد ہے، از پروبیبلی سم تھنگ، وہ شاید کچھ ایسی ہے، لائک دا ٹوٹل نمبر آف گرینز آف سینڈ آن آل دا سی شورس آف دا ورلڈ. اب یہاں پر اس نے سیملی دی ہے کہ اس کائنات کے اندر جو آسمان پر دیکھتے ہیں تو ہمیں ستاروں کی ایک لا تعداد حجم جو ہے ستاروں کا نظر آتا ہے. تو اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ صدر و کاؤنٹیبل تو ہے نہیں کہ وہ کتنے ہیں. اپروکسیمیٹ جیمز جینز کا ویو یہ ہے کہ جی تمام دنیا میں جتنے بھی ساحل سمندر ہیں، ان پر جتنے ریت کے ذرات موجود ہیں، اتنے ہی اس کائنات کے اندر ستاروں کی تعداد ہے. سچ از دا لٹلنس آف آور ہوم، کہتے یہ ہے ہمارے گھر کا چھوٹا پن. آور ہوم مینس کہ ہماری جو زمین ہے، یہ اس کے چھوٹے پن کی بات کر رہے ہیں، کہ ہوم سے مراد ہمارے یہاں پر زمین، کہ یہ ہے ہمارے گھر کا چھوٹا پن. اب ایک چیز ہم نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ وہ کہ اس سے پہلے ہم نے جو لائن پڑھی اس میں ہم نے اسٹڈی کیا کہ ہماری زمین جو کہ آف کورس ایک سیارہ ہے اور اسی یونیورس کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے ارد گرد جو سٹارز موجود ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں ایک ایک سٹار کے اندر آ جائے پھر بھی وہاں پر جگہ بچ جائے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ از دا لٹلنس آف آور ہوم، اور ایسے ستارے جن کے اندر لاکھوں کروڑوں زمینیں سمو سکتی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں جتنے ساحل سمندر ہیں اور ان پر ریت کے جتنے ذرات موجود ہیں اتنی تعداد ہے. تو اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر وہ کہہ رہا ہے کہ سچ از دا لٹلنس آف آور ہوم ان اسپیس، کہتے خلا میں یہ ہے ہمارے گھر کا چھوٹا پن. یعنی زمین اتنی چھوٹی ہے کہ ان گنت ستارے موجود ہیں، اور ہر ستارہ اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں اس کے اندر آ سکتی ہیں. when measured up against the total substance of the universe، کہ کائنات کا
یہ جو ٹوٹل سبسٹینس ہے، جو مادہ ہے، ٹوٹل باڈی آف دا یونیورس جو ہے، اگر اس کے اگینسٹ ہم میجر کریں، پیمائش کریں صرف ارتھ کو، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کتنی سمال ہے ارتھ، زمین کتنی چھوٹی ہے، کہ جی کروڑویں حصے کے برابر ہے کسی ایک ستارے کے کروڑ میں. اگر اس کائنات کے ساتھ کمپیریزن کریں تو کروڑویں حصے کے برابر ہے، کیونکہ لاکھوں زمینیں ایک ایک ستارے کے اندر آ سکتی ہیں اور ہر سٹار زمین سے اتنا زیادہ بڑا ہے. These millions of stars، کہتے ہیں یہ جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہیں، are wandering about، wander about، گھومنا پھرنا، wander about، بے مقصد گھومنا پھرنا، آوارہ گھومنا پھرنا. جیسے وانڈر بے مقصد، آوارہ، یعنی یہاں پر آوارہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ they are all the time moving about in the universe, in the space. اس کائنات کے اندر یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ستارے ہیں یہ ہر وقت گھوم رہے ہیں. A few، ان میں سے چند ایک، جو یہ گھومنے والے ستارے ہیں ان میں سے چند ایک فارم گروپس، وہ گروپ بنا لیتے ہیں، وچ جرنی اینڈ کمپنی، اور پھر اسی کمپنی میں ہی جرنی کرتے ہیں، اسی صحبت کے اندر ہی، اسی گروپ کے اندر ہی، جب وہ اکٹھے مل کر چل رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر ہی. تو کہتے ہیں یہ جو ہم لاکھوں کروڑوں ہم سٹارز آسمان پر دیکھتے ہیں، دے آر آل ٹریولنگ. اور اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ جی موسٹلی ان میں سے اکیلے سفر کرتے ہیں. چند ایک سٹارز ایسے ہیں جو کہ گلیکسی بنا لیتے ہیں، گروپ بنا لیتے ہیں، اور پورا کا پورا گروپ موو کرتا ہے. جیسے ہم آسمان پر گلیکسی دیکھتے ہیں کہ پوری گلیکسی موو کر رہی ہوتی ہے. وہ گلیکسی کیا ہے؟ وہ گروپ آف سٹارز ہے جو کہ پورا پورا گروپ موو کرتا ہے. بٹ موسٹ آف دیم، لیکن ان ستاروں میں سے زیادہ تر جو ہیں ٹریول الون، وہ اکیلے سفر کرتے ہیں، وہ گروپ نہیں بناتے. اینڈ دے ٹریول تھرو اے یونیورس، اور وہ ستارے ایک ایسی کائنات میں سے گھومتے ہیں، سو ایمنس، وہ کائنات جو کہ اتنی بڑی ہے، ایمنس مین ہیوج، اتنی بڑی ہے، دیٹ اٹ از ویری ویری ریئر ایونٹ انڈیڈ، کہ بلا شبہ یہ ایک انتہائی نایاب انسیڈنٹ ہوگا for one star to come anywhere near to another، کہ کوئی ایک ستارہ کہیں پر بھی کسی دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ بڑا نایاب ہوگا. اب یہاں پر دو چیزیں کلیئر کرنا ضروری ہیں. نمبر ون، ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر جو سٹارز کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کے تمام ساحل سمندر پر جتنے ریت کے ذرات موجود ہیں شاید اتنے ہی ستاروں کی تعداد ہے. تو پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اتنے ستاروں کی تعداد اس یونیورس کے اندر موجود ہے تو پھر یہ آپس میں ٹکرانے بھی چاہیے، پھر آپس میں ایک پل، ایک کشش ان کے درمیان ہونی چاہیے، تو ہر وقت ڈسٹریکشن ہونی چاہیے، تو یا ڈسٹرکشن بھی ہونی چاہیے، تباہی ہو، یا ہر طرف سٹارز ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہوں، ڈسٹروائے کر رہے ہوں. تو پھر ایسا کیوں نہیں؟ تو دوسرا پوائنٹ یہاں پر جیمز جینس نے یہ کلیئر کیا کہ یہ جو اسپیس ہے یہ اتنی زیادہ وسیع ہے، اتنی زیادہ ایکسٹینسو ہے کہ ریت کے ذرات جتنا سٹارز اگرچہ موجود ہیں، لیکن ایک ستارے کا دوسرے ستارے کے ساتھ فاصلہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال بھی اگر وہ موو کرتے رہیں تو بہت کم اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ وہ کوئی سے دو ستارے آپس میں قریب آ جائیں. فار دا موسٹ پارٹ، زیادہ تر حصے کے لیے، ایچ اسٹار میکس اٹس وویج، وویج مین جرنی، ان کا جو ٹریول ہے، جس راستے پر یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں فار دا موسٹ پارٹ، زیادہ تر حصے کے لیے، ایچ اسٹار، ہر ایک ستارہ، میکس اٹس وویج، اپنا ٹریولنگ کرتا ہے ان کمپلیٹ لونلینس، مکمل تنہائی کے ساتھ. لونلینس، سیپریشن، ود آئسولیشن، الگ تھلگ، بالکل تنہا سفر کرتا ہے. جیسے کہ ارتھ ہے، یہ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ الون ٹریول کر رہی ہے. لائک اے شپ آن این ایمٹی اوشن. پھر اس نے یہاں پر ایک اور سملی تشبیہ دے دی کہ جیسے اگر خالی سمندر ہو اور اس کے اندر ایک شپ، ایک بحری جہاز چل رہا ہو، تو بالکل تنہا اسی طرح سے سٹارز اسپیس کے اندر سفر کرتے ہیں. تو یہ سملی دینے کے پیچھے محرک یہ تھا کہ جیسے ہم اگر شپ میں موجود ہوتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم کسی بہت ہیوج ایک اینٹیٹی کے اندر موجود ہیں، کہ ہیوج کنسٹرکشن میں موجود ہیں. لیکن اگر ہم اس شپ سے نکل کر بہت اوپر چلے جائیں تو اگر پورے سمندر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سے اگر ایک شپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے، اور پوری سمندر کے حوالے سے اگر اس کو میجر کریں تو شاید وہ کروڑویں حصے سے بھی کم ہوگا. ان اسکیل ماڈل، وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک اسکیل ماڈل بنا لیں
یعنی ایک اسکیل ماڈل بیسیکلی، پہلے ہم اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ اسکیل ماڈل ہر اس ڈایاگرام کو کہتے ہیں، ہر اس شیپ یا ہر اس اسٹرکچر کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے ایونٹ کو یا انسیڈنٹ کو سمجھانے کے لیے استعمال کیے جائے، اس کو اسکیل ماڈل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اسکیل ماڈل، کہتے ہیں ہم ایک اسکیل ماڈل بناتے ہیں، یعنی ایک نقشہ بناتے ہیں، ان وچ دا اسٹارز آر شپس، کہ جس نقشے کے اندر ہم ستاروں کو بحری جہاز بنا کر دکھاتے ہیں۔ دا ایوریج شپ ول بی ویل اوور اے ملین مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبر۔ تو ہم ایک سمندر ڈرا کرتے ہیں، اس سمندر کے اندر شپس ڈرا کرتے ہیں، اور شپ وہ کہتا ہے جیسے سٹارز ہوں اور سمندر ہے سپیس۔ تو جو قریب ترین بھی شپ ہوگا وہ اتنا فاصلہ رکھتا ہوگا کہ کم از کم ملین مائلز، یعنی 1,00,000، کم از کم ملین 10 لاکھ میل دور ہوگا اپنے قریب ترین ہمسائے سے بھی۔ کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوگا یہ دو والے شپ جو ہیں، یا جیسے ہم آسمان پر دیکھتے لگتا ہے کہ یہ والے سٹارز تو کلوزلی سچویٹڈ ہیں، بالکل قریب قریب ہیں۔ اس کی اگزامپل اسکیل ماڈل پہ دینا چاہ رہا ہے کہ اسکیل ماڈل میں اگر ہم شپس بنائیں اور جو قریب قریب بھی بنائیں گے، وہ قریب والا شپ بھی کم از کم 10 لاکھ میل دور ہوگا۔ فرام دس، اس بات سے، اس مثال سے، اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سمجھنا آسان ہے، وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈس another anywhere near it، کہ کیوں کوئی ستارہ کسی دوسرے ستارے کے قریب سیلڈم، شاذ و نادر، کبھی کبھار یا بمشکل کیوں آتا ہے۔ اگر ریت کے ذرات جتنے ستارے موجود ہیں اسپیس کے اندر تو وہ روز آ جائیں ایک دوسرے کے سامنے، وہ کبھی کبھار کیوں آتے ہیں، شاذ و نادر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس اگزامپل سے ہم انڈرسٹینڈ ہم نے کیا کہ یہ جو ہمیں آسمان پر سٹارز نظر آتے ہیں تو وہ آپس میں بہت ہی فاصلے پر ہوتے ہیں، اور جو قریب ترین بھی ہمیں نظر آئے اس کا بھی ڈسٹینس جیمز جینس ایکسپلین کرتا ہے کہ جی وہ کم از کم 10 لاکھ میل دور ہوتے ہیں۔ اس لیے لاکھوں کروڑوں سال ٹریولنگ کرنے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکتے، اور اگر کہیں پر قریب آ جائیں تو جیمز جینس کہتا ہے یہ بڑا نایاب واقعہ ہوگا۔ وی بلیو، ہم یقین کرتے ہیں، however تاہم، that some 2000 million years ago، تو تقریباً کوئی 2 کروڑ سال پہلے، this rare event took place، یہ نایاب واقعہ پیش آیا۔ کون سا ریئر ایونٹ؟ 2 سٹارز کا آپس میں قریب آ جانا، ریئر ایونٹ۔ 2 کروڑ سال پہلے جیمز جین کہتا ہے کہ جی میں مانتا ہوں کہ جی یہ ریئر ایونٹ، یہ نایاب واقعہ، یعنی 2 ستارے قریب آئے، and that another star wandering blindly through space، کہ یہ کہ ایک اور ستارہ wandering blindly through space، space میں، خلا میں گھومتا پھرتا ہوا، happen to come near the sun، وہ اتفاق سے سورج کے قریب آ گیا۔ sun itself یہ ایک سٹار ہے، تو ایک اور ستارہ بھی اسی طرح گھومتے ہوئے سورج کے قریب آ گیا۔ just as the sun and moon raise tides، کہتے بالکل ایسے ہی کہ جیسے سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں کے دونوں ریز ٹائڈز، ریز مین یہ ابھارتے ہیں، بلند کرتے ہیں یا بلڈ کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ ٹائڈز بیسیکلی فلو کو کہتے ہیں، یہ جس کو ہم لہر کہتے ہیں، لیکن ایک ایسی ٹائڈ ہوتی ہے، ایک ایسی فلو ہے، کرنٹ ہے، جس کے اندر ایک اٹریکشن موجود ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو کشش والی لہر کہتے ہیں۔ ریز ٹائڈز آن دا ارتھ، کہتے جیسے سورج ہے وہ زمین پر کشش پیدا کرتا ہے، جیسے چاند ہے وہ زمین پر کشش پیدا کرتا ہے، کہتے اسی طرح سو دس سیکنڈ اسٹار مسٹ ہیو ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن، تو اسی طرح سے اس دوسرے ستارے نے بھی لازماً سورج کی سطح پر یہ ٹائڈز، یہ کشش، یہ اٹریکشن جو، یا یوں کہہ لیں کہ پل جو ہے یہ پیدا کیا ہوگا، جیسے ہر سٹار پیدا کرتا ہے دوسرے سرفیس کے اوپر، اسی طرح دوسرا ستارہ جو کہ اتفاق سے سن کے قریب سے کہیں سے گزرا تو سورج کی سطح پر اس نے ٹائڈز پیدا کی ہوں گی۔ بٹ لیکن دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ، لیکن یہ جو ٹائڈز ہوں گی، دے مینس کہ یہ جو ٹائڈز ہیں، دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ، یہ بہت ہی مختلف ہوں گی فرام دا لٹل ٹائڈز، ان چھوٹی چھوٹی ٹائڈز، ان چھوٹی چھوٹی لہروں سے which the small mass of the moon raises in our oceans، جو کہ چھوٹے حجم کا چاند ہمارے سمندروں کے اندر ٹائڈز پیدا کرتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں
کہ چاند کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں تو 14 تاریخ والے دن جیسے چاند مکمل نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ سمندروں پر ٹائڈز پیدا کرتا ہے اور پانی کو کھینچتا ہے، اس لیے عام طور پر ان ڈیز کے اندر ساحل سمندر کے قریب لوگوں کو نہیں جانے دیا جاتا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو مون ہے یہ ارتھ سے بھی چھوٹا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسمال میس آف دا مون، کہ اتنا چھوٹا سا حجم رکھنے والا چاند اگر سمندر سے پانی کو کھینچ لیتا ہے، اور ایسے چاند جو کہ زمین سے چھوٹا ہے، اور جو دوسرا ستارہ جو سورج کے قریب آیا اس کی مثال ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ لاکھوں زمینیں ان کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو ہم یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مون چاند جو ٹائڈز پیدا کرتا ہے وہ کتنی چھوٹی ہوں گی اس ٹائڈ سے، ان لہروں سے جو اس دوسرے ستارے نے جو کہ چاند سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بڑا ہے، اس نے جو سورج کی سرفس پر پیدا کی ہوں گی ٹائڈز، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوں گی۔ An immense tidal wave must have traveled، وہ کہتے ہیں immense، ایک ہیوج، ایک بہت بڑی کشش والی لہر must have traveled، وہ لازماً چلی ہوگی over the surface of the sun، یعنی سورج کی سطح پر چلی ہوگی، مینس کہ صاف ظاہر ہے وہ سٹار جو ہے وہ موومنٹ میں تھا، تو جو وہ گزرتا رہا تو سرفس کے اوپر، سن کی سرفس کے اوپر ٹائڈز جو ہے وہ بنتی گئیں۔ ایٹ لاسٹ، بالآخر، فارمنگ اے ماؤنٹین، بالآخر ان ٹائڈز کی وجہ سے ایک ایسا پہاڑ بن گیا، سو ہائی، وہ پہاڑ اتنا بڑا تھا دیٹ وی کین ہارڈلی امیجن اٹ، کہ ہم بمشکل تصور کر سکتے ہیں کہ ان ٹائڈ سے جو سیکنڈ سٹار جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے اس سے پیدا ہونے والی ٹائڈز کتنی بڑی ہوں گی۔ کہتے اس کا صرف ہم مشکل سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ٹائڈز اس نے پیدا کی ہوں گی۔ ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس، کاز آف دا ڈسٹربنس یعنی کاز آف ڈسٹریکشن، اور کاز آف ڈسٹریکشن کیا ہے؟ سیکنڈ سٹار، کیونکہ اسی نے آگے اس یونیورس کے اندر، اس کاسموس کے اندر، یونیورس کو کاسموس بھی کہتے ہیں، اس کاسموس کے اندر اس نے آگے ڈسٹربنس پیدا کی۔ تو کاز آف ڈسٹربنس سے مراد ہمارا ہے وہ سیکنڈ سٹار۔ ایز دا کاز آف ڈسٹربنس کیم نیئرر اینڈ نیئرر، کہتے جو ہی وہ دوسرا ستارہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا، دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر، تو وہ جو پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جو ٹائڈز کی وجہ سے بن رہا تھا وہاں پر، وہ بلند سے بلند تر ہوتا گیا ہوگا۔ تو دس از دا کانسیپٹ آف جیمز جینس۔ اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگین ٹو موو اوے اگین، تو اس طرح کہتے ہیں سیکنڈ اسٹار جب قریب سے قریب آتا گیا، ٹائڈز بڑھتی گئی، اور پھر جب وہ بالکل سامنے آ کے پھر ذرا دور ہونا شروع ہو گیا، تو موو اوے اگین یعنی دوبارہ سے وہ الگ ہونا شروع ہوا، دور ہونا شروع ہوا دوسرا ستارہ، تو اٹس ٹائڈل پل، اس کی جو کشش پیدا ہو چکی تھی، اٹریکشن جو پیدا ہو چکی تھی، فورس آف اٹریکشن ہیڈ بیکیم سو پاورفل، وہ اتنی طاقتور ہو چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی، دیٹ دس ماؤنٹین واز ٹورن ٹو پیسز، کہ جو ہی وہ سیکنڈ سٹار جو کہ انتہائی فورسفل اٹریکشن کے ساتھ وہاں پر ایک ماؤنٹین آف ویوز بلڈ کر چکا تھا، تو جو ہی وہ سیکنڈ سٹار دور گیا، اس فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے وہ پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹا، وہ پھٹ گیا، اینڈ تھریو آف اسمال پارٹس آف اٹ سیلف انٹو اسپیس، اور اس پہاڑ کے چھوٹے چھوٹے حصے، یعنی اس پہاڑ نے اپنے چھوٹے چھوٹے حصے ٹوٹنے کی وجہ سے اسپیس میں بکھیر دیے، یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹوٹا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہے وہ پوری اسپیس کے اندر جو ہے وہ بکھر گئے۔ These small pieces have been going around the sun ever since، اور یہی چھوٹے پیسز، یہی چھوٹے ٹکڑے تبھی سے اسی سورج کے گرد جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، کیونکہ سورج کی سرفس کے اوپر یہ پہاڑ بنا تھا، اور وہ سرفس بریک ہوئی، وہ پہاڑ ٹوٹا اور سورج کے ارد گرد چاروں طرف وہ پھیل گیا۔ اب چونکہ سن جو ہے وہ ان سارے ٹوٹنے والے پیسز یا ٹکڑوں سے سب سے بڑا تھا، تو یونیورس یا کاسموس کے رول کے مطابق وہ سارے کے سارے ایک فورس میں بندھ گئے اس سن کے ساتھ، اور سن کے گرد ہی گھومنا شروع ہو گئے۔ دے آر دی پلانٹس، اور وہی سیارے ہیں، گریٹ اینڈ اسمال، ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، آف وچ آر ارتھ از ون، جن میں سے ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ The sun and other stars we see in the sky، کہتے سورج اور وہ دوسرے ستارے
we see in the sky, جس کو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں, are all extremely hot. وہ سارے کے سارے بے انتہا گرم ہیں. سورج ایک انتہائی گرم پلینٹ ہے, سٹار ہے. تو ساتھ جو پہاڑ سورج کی سطح پر بنا تھا اور وہ اسپیس کے اندر بکھر گیا, چونکہ سورج کا حصہ تھے اس لیے وہ بھی سارے کے سارے گرم تھے. رائٹر لکھتا ہے کہ فار ٹو ہاٹ. اب ہاٹ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کس حد تک ہاٹ ہیں, یعنی گرم ہیں. تو وہ ایکسپلین کریں کہ کیوں گرم ہیں, یا اگر گرم ہیں تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کازز کیا ہیں, پھر اس سے اثر کیا پڑ رہا ہے. کہتے ہیں فار ٹو ہاٹ فار لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم. اور وہ ستارے سارے اتنے گرم ہیں فار ٹو لائف ٹو ایگزسٹ آن دیم کہ زندگی ان پر وجود میں نہیں آ سکتی. ایگزسٹ مین یعنی سروائیو کرنا, پریزنٹ ہونا. لائف وہاں پر پاسبل نہیں ہے. جیسے سن کے اوپر لائف پاسبل نہیں ہے ڈیو ٹو ہاٹنیس, اسی طرح سن کے جو پارٹس بکھرے تھے اسپیس کے اندر وہاں بھی لائف پاسبل نہیں تھی. سو آلسو نو ڈاؤٹ, کہتے لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں, واز دا پیسز آف دا سن. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو سورج کے ٹکڑے تھے when they were first thrown off, کہ جب وہ پہلی دفعہ پھینکے گئے تھے, چونکہ وہ سورج کے ٹکڑے تھے, سورج بذات خود بھی گرم تھا تو وہ پیسز بھی گرم ہو گئے. گریجولی, آہستہ آہستہ, جینٹلی, بائی ڈگریز یعنی درجہ بدرجہ, سلولی, آہستہ آہستہ کیا ہوا, they became cooler. وہ گرم ٹکڑے جو سورج نے پھینک دیے تھے اسپیس کے اندر, کچھ عرصہ تک تو وہ گرم رہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے کے سارے ٹکڑے جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے. ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے مینس کہ ان کی ساری جو وارمتھ تھی, جو گرمی تھی, جو ان کی جو ہیٹ تھی, ساری کی ساری اسپیس میں ٹرانسفر ہو گئی. کیونکہ اسپیس جو ہے ایکسٹریملی کولڈ ہے, اس لیے ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف ہیٹ چلی گئی. انٹل ناؤ, اور اب تک, یعنی کروڑوں سال, تو اس نے مثال دی نا 2 کروڑ سال پہلے, تو اس کا مطلب 2 کروڑ سال بعد گزرنے کے بعد, انٹل ناؤ دے ہیو ویری لٹل ہیٹ آف دیئر اون لیفٹ. اب ان سٹارز کی جو اپنی گرمی ہے, کہ جب وہ سورج سے پھینکے گئے تھے تو خود سے بہت زیادہ گرم تھے, تو ان کی اپنی ہیٹ تھی. کہتے وہ جو ان کی اپنی ہیٹ ہے آف دیئر اون لیفٹ, اب وہ بہت کم باقی رہ گئی ہے. تو پھر بھی ہم سوچتے ہیں کہ اگر ان کی ہیٹ کم رہ گئی یا ختم ہو گئی تو پھر زمین بھی تو گرم ہو جاتی ہے, پھر یہ گرمی کہاں سے آتی ہے. تو یہاں پر وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ دیئر وارمتھ, کہ ان کی گرمی اگر ان پلینٹس کے اوپر ابھی بھی ہیٹ موجود ہے, یا کبھی کبھی یہ بھی اگر ہاٹ ہوتے ہیں, تو کیوں, کمنگ آلموسٹ انٹائرلی, کمپلیٹلی, انٹائرلی مین کمپلیٹلی, مکمل طور پر فرام دا ریڈیشن. ریڈیشن مطلب وہ جو ریز ہیں, جو تابکاری شعاعیں, which the sun pours down on them. pours down میں decant, فلو کرنا, جس کو ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں انڈیلنا, کہ جو سورج اپنی روشنی یا شعاعیں ان پلینٹس یا سٹارز کے اوپر انڈیلتا رہتا ہے, پھینکتا رہتا ہے, انہی کی وجہ سے ہی اب یہ سٹارز جو ہے وہ گرم ہیں. باقی جب یہ سورج کے ٹکڑا تھے 2 کروڑ سال پہلے اسپیس میں پھینکے گئے تھے, تو جو ان کی اپنی ہیٹ تھی وہ ختم ہو گئی. اب اگر یہ گرم ہوتے ہیں تو صرف سورج کی ہیٹ کی وجہ سے گرم ہوتے ہیں, جو سورج ان کے اوپر اپنی گرمی, اپنی تابکاری شعاعیں پھینکتا رہتا ہے. With the course of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, one of these cooling pieces, لہٰذا یہ جو ٹھنڈے ہوتے ہوئے اجسام تھے, ٹھنڈے ہوتے ہوئے اجسام مطلب وہ جو پہاڑ کے ٹکڑے اسپیس میں بکھر گئے, شروع میں گرم تھے, پھر آہستہ 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 ٹھنڈے ہوتے گئے, تو ان کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈے ہوتے ہوئے اجسام میں سے ایک نے گیو برتھ ٹو لائف, اس نے زندگی کو وجود دے دیا. وی ڈو ناٹ نو ہاؤ, ہم یہ تو نہیں جانتے کہ کیسے وجود دیا, وین, کب زندگی کو وجود دیا, اور وائی, اور کیوں زندگی کو وجود ملا. ہم دس ہیپن, دس مطلب یہ لائف کا واقع ہو جانا. کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں جانتے کہ زندگی کب, کیسے اور کیوں وجود میں آئی. اٹ سٹارٹڈ, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اٹ مینس لائف, کہ وہ زندگی جو ہے سٹارٹڈ, اس کا آغاز ہوا ان سمپل آرگینزمس, کہ سادہ اجسام کی صورت میں. سادہ اجسام مین یونی سیلولر اجسام کے ساتھ, ہوز لیونگ پار. تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ اگر سادہ اجسام پیدا ہوئے تو وہ زندہ کیسے رہے, ان کے زندہ رہنے کی طاقت کیا تھی. ہوز لیونگ پار کنسسٹڈ چیفلی, چیفلی مین مینلی, زیادہ تر, کہ ان کے زندہ رہنے کی جو طاقت تھی وہ زیادہ تر اس بات پر کنسسٹ کر رہی تھی. یہاں پر کنسسٹ مینس
کنٹین ہے, مینس کہ ڈپینڈ کر رہی تھی ان دیئر بینگ ایبل ٹو ریپروڈیوس دیم سیلوز بیفور ڈائنگ, کہ وہ سمپل آرگینزم مرنے سے پہلے اپنا جیسا ایک اور آرگینزم وہ پیدا کر دیتے تھے. ریپروڈکشن کا پروسیس ہی واحد عمل تھا جس کے ذریعے سے وہ سمپل آرگینزم جو ہے وہ زندہ رہے, ادروائز ان کا زندہ رہنا مشکل تھا. بٹ فرام دیز ہمبل بگننگس, ہمبل مین آرڈینری, سمپل, کامن بگننگس, آغاز, کہتے زندگی کے وجود جو آیا اس کا آغاز بڑا سادہ سا تھا کہ چھوٹے چھوٹے اجسام, سمپل سے یونی سیلولر اجسام پیدا ہوئے اور وہ جلدی مر بھی جایا کرتے تھے, لیکن ریپروڈکشن پروسیس کے تھرو وہ مرتے بھی رہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی تعداد بھی بڑھاتے رہے. کیم اے اسٹریم آف لائف, اور اسی طرح سے سادہ ابتدا سے اگر ہم دیکھیں تو زندگی کی پھر ایک دوڑ چل پڑی, زندگی کی ایک اسٹریم, ایک لہر نکلی, وچ گروئنگ ایور مور اینڈ مور کمپلیکس, اور وہ جو یونی سیلولر آرگینزمس تھے وہ آہستہ آہستہ پیچیدہ ہوتے گئے. ہیز ان دا اینڈ پروڈیوسڈ بینگس, بالآخر انہوں نے ایسے بینگس, یعنی ایسے وجود, یہ انسان کی بات کر رہا ہے کہ بالآخر ایسے وجود دنیا میں بنا دیے whose lives, جن کی زندگیاں are largely means زیادہ تر, mainly centered, مرکوز ہیں. centered مطلب مرکوز ہونا, means کسی چیز کے گرد گھومنا. تو آج انسان وجود میں آ گیا ان ہمبل بگننگ سے جن کی زندگیاں زیادہ تر گرد گھومتی ہیں کس چیز کے, ان دیئر فیلنگس, ان کے احساسات کے گرد, اینڈ امبیشنس, اور ان کی خواہشات کے گرد گھومتی ہیں, دیئر سینس آف بیوٹی, اور ان کے اندر خوبصورتی کی حس, ذوق جمالیات موجود ہے, اینڈ دا ریلیجنس, اور ان کے مذاہب, ان وچ لائی دیئر ہائیسٹ ہوپس, وہ مذاہب جن کے اندر ان کی ہائیسٹ ہوپس یعنی اعلیٰ ترین امیدیں بھی وابستہ ہیں, اینڈ نوبلسٹ ڈیزائرس, اور پاکیزہ ترین خواہشات بھی وابستہ ہیں. تھینک یو ویری مچ.